بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کتاب سے مسلم کے اندر کتاب الایمان کے اندر امام صاحب نے ایک باب قائم کیا ہے کہ باب ذہاب الایمان، ایمان کے اٹھ جانے کا بیان، دنیا سے ایمان کے چلے جانے کا بیان۔ اس میں حدیث لائے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لا تقوم الساعہ حتی لا یقال اللہ اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اس دنیا پر مومنین اللہ اللہ کرنے والے موجود ہوں گے۔ جس دن وہ ختم ہو گئے اس دنیا کو ختم ہو جانا، کہ دنیا اسی لیے قائم ہے کہ اس دنیا میں اللہ اللہ کرنے والے ایمان والے لوگ موجود ہیں۔ ساری دنیا کفر سے بھر جائے لیکن ایک مومن بھی اگر دنیا پر موجود ہے، کتنی بڑی زمین ہے۔ اس حدیث کی روح سے اگر پوری زمین نافرمانوں کی بن جائے، لیکن اتنی بڑی زمین پر اگر ایک بھی مومن کسی کونے میں موجود ہے اور وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اس کی زبان پر اللہ اللہ جاری ہے، تو اس ایک مومن کی اتنی برکت ہے کہ دنیا تب تک برباد نہیں ہوگی جب تک وہ موجود ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ بڑے بڑے سردار روسا فرمایا ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، یہ دنیا تبھی تک رہنی ہے جب تک اس دنیا میں مومن باقی ہو۔ کہ آپ ایسے سمجھیں کہ ساری عزتیں، ساری عظمتیں، ساری رفعتیں، سارے درجات، ساری بلندیاں، اللہ کی طرف سے سارے انعامات، سارے تحائف، ساری محبتیں، ساری الفتیں، یہ سارا کچھ مومنین کے لیے، یہ سب کچھ اللہ پاک نے مومن کو دے رکھا ہے۔ جو مومن بن گیا اس نے سب کچھ لے لیا، اور جو انسان ایمان سے محروم رہ گیا، بادشاہ بن کر فرعون تو بن سکتا ہے، خزانے اکٹھے کر کے قارون تو بن سکتا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا لے کے وقت کا ابو جہل تو بن سکتا ہے، بڑے گھمنڈ اور غرور کو اختیار کرتا ہوا وقت کا فاسق فاجر بادشاہ تو بن سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظروں میں نہ دنیا میں اس کی حیثیت ہے نہ آخرت میں حیثیت ہے۔ حیثیتیں ساری مومنین کی ہیں۔ ہاں مومن کی شان، یہ جو ہم مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں قرآن، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سنو حقیقت میں یہ قرآن بھی مومنین ہی کے لیے ہے۔ یہ مومن کی شان، ہم جو آج کل تبصرے کرتے ہیں قرآن تبدیلیاں نہیں لاتا، قرآن زندگیوں میں انقلاب نہیں لاتا، یہ کیوں نہیں لاتا؟ قرآن کا کوئی قصور نہیں، قصور ہمارا ہے، ہم مومن نہیں ہیں۔ رب پاک نے فرمایا کہ یہ مومن ہی کی شان ہے کہ اس کے دل کا نور قرآن ہے، اس کے سینے کا سرور قرآن ہے۔ حالانکہ یہ فرمایا کتاب ہے تو سب کے لیے، ہدی للناس، قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ کئی فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کوئی قبیلہ کنبہ نہیں، یا ایوہ الناس اے انسانوں سب کے سب سنو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تم سب کے پاس یہ قرآن نصیحت بن کر آیا ہے۔ صرف انسان ہی نہیں، فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سارے جہانوں کے لیے قرآن فرقان بن کر آیا ہے۔ اب ہے تو سب کے لیے، لیکن ساتھ ہی مولا کریم نے بتایا کہ صحیح نمونے سے یہ قرآن اگر کسی کے لیے کارآمد ہے تو وہ صرف مومنین کے لیے۔ یہ مومن کی شان ہے کہ قرآن کی برکات سے وہی فائدے اٹھا سکتا ہے۔ کہ فرمایا ہدی ورحمۃ للمحسنین، ایک اور مقام میں فرمایا وہدی ورحمۃ للمؤمنین، ایک اور مقام میں فرمایا وانہ لہدی ورحمۃ للمؤمنین، ایک اور مقام میں فرمایا ہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، ایک اور مقام میں فرمایا
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ وہ قرآن کے فرمایا ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وہ قرآن کے فرمایا سارے عالمین کے لیے ہدایت ہے، وہ قرآن کے فرمایا سب کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، لیکن ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ صحیح نمونے سے یہ قرآن اگر یہ ہے تو مومنین کے لیے، یہ مومن کی شان ہے کہ قرآن سے فائدہ لینا اسی کے مقدر میں آیا۔ محمد کریم علیہ السلام فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے حبیب آپ انسانیت کے سامنے کھڑے ہو جائیں، پکار کے کہیں یا ایھا الناس، لوگو اب سارے لوگ آ گئے، عربی اجمی حبشی گورے کالے سارے آ گئے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، ہے پیارے حبیب علیہ السلام پکار کر لوگوں کو کہیں کہ لوگوں سنو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تم سب کی طرف میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور ایسا رسول کے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، پوری انسانیت کے لیے محمد کریم علیہ السلام آپ اکیلے رسول کافی ہے، آپ کی رسالت کافی ہے، ایسی کافی ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ محمد کریم علیہ السلام ایسے کافی رسول ہیں، فرمایا قیامت تک کسی دوسرے نبی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یہ رسول سب کے لیے ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس قرآن نے کہا کہ سنو، صحیح نمونے سے اس رسول کی سرداری مومنین کے مقدر میں آئی ہے، صحیح نمونے سے یہ رحمتوں والا رسول کے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، اب ہے سب کے لیے، لیکن اس سے منافع صرف مومنین نے لیا۔ قرآن ہی نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اسی قرآن کے اعلان دے کہ محمد کریم علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے رسول ہیں اور بڑے کافی بن کر آئے ہیں، قیامت تک کسی نبی کی ضرورت نہیں پڑے گی، انسانیت ہی کیا پورے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ لیکن اسی قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، او لوگو تمہارے لیے محمد کریم علیہ السلام اسوہ حسنہ ہے، آئیڈیل ہے، مثال ہے، نمونہ ہے۔ یہ کہہ کر قرآن کا سب کے لیے نہیں، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ان کے لیے جو تم میں سے مومن ہیں، جو آخرت بھی پکا ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی ذات پر پکا ایمان رکھتے ہیں، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بڑی کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر تو سب کے لیے رسول گئے، لیکن صحیح نمونے سے ان کی سرداری، ان کی امامت، ان کی قیادت اگر کسی کے مقدر میں آئی ہے تو یہ مومن کی شان ہے، اسی کے حق میں آئی ہے۔ فرمایا وذکر فإن الذکر، حبیب آپ نصیحت کریں، اب نصیحت، لیکن آگے خود بتا دیا فإن الذکر تنفع المؤمنین، اے پیارے حبیب علیہ السلام حقیقت یہ ہے کہ آپ کی نصیحت سے فائدہ صرف مومنین کو ہونا ہے۔ فإن الذکر تنفع المؤمنین، میں آپ نے ابتدا میں کر چکا کہ سارے خیر اسی انسان کے مقدر میں آنے ہیں جو صحیح نمونے سے مومن گئے۔ فرمایا یہ قرآن یہ بھی مومنین کے لیے گئے، جس رحمت للعالمین کا آپ تذکرہ سنتے ہو، صحیح نمونے سے ان سے سرداری حاصل کرنے والے وہ بھی مومنین ہیں۔ اور پھر کیوں یہ بھی قرآن وضاحت دے دی، فرمایا کہ اس لیے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اس لیے کہ تم میں سے جو مومن ہوں گے اللہ انہیں قرآن و سنت سے ہدایت لینے کی توفیق دے گا۔ فرمایا اللہ ولی جو ولی ہے، دوست ہے، کن کا؟ الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، رب دوست مومنین کا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، پھر اللہ پاک اس سارے جہاں میں، ساری دنیا میں مومنین ہی کو چن کے ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔
قرآن بھی رحمت، محمد کریم علیہ السلام کی تعلیم بھی رحمت، لیکن فرمایا کہ اس سے فائدہ صرف مومنین کے مقدر میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ اور خبردار اللہ کی ذات لہاد ہدایت دینے والی ہے، الذین ان لوگوں کو آمنوا جو صحیح نمونے سے مومن ہیں، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ قرآن اور محمد مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ انہی کے مقدر میں آیا ہے جو مومن ہے۔ وہ کیسے کہ اللہ مومنین ہی کو ان چیزوں سے استفادے کی توفیق دیتا ہے۔ فرمایا کہ سارے جہان میں سب سے بڑے خوش نصیب یہ مومن لوگ ہی ہیں کہ جن کی کمائی کا بدلہ انہیں رب دے گا۔ کوئی دنیا میں کوئی کہاں نوکری کرتا ہے، کوئی کہاں نوکری کرتا ہے، کوئی کہاں کام کرتا ہے، کوئی کہاں اپنی خدمات دیتا ہے، اور بدلے میں سب کو اس کمائی کا، اس نوکری کا، اس چاکری کا بدلہ تو ملنا ہے۔ کسی کو افسر کی طرف سے، کسی کو حکومت کی طرف سے، کسی کو کسی طرف سے، لیکن فرمایا کہ یہ واحد مومن ہے کہ اتنا خوش نصیب ہے کہ اس کو بدلہ اللہ دے گا۔ اتنا بڑا سخی بادشاہ کہ ساری چیزیں ہمیں بتلائی جا رہی، اتنی بڑی شاہراہ کھلی ہوئی ہے، اور آپ ابھی تک سوچ رہے ہو کہ ہدایت کیا ہے، کامیابی والا راستہ کیا ہے، کامرانی، ارے راستہ تو کھلا پڑا، ایمان کے راستے پہ آ جاؤ۔ یہ ایمان والے، یہ مومن لوگ ایسے عظیم ہیں، قرآن سے رہنمائی بھی انہی کے مقدر میں، محمد کریم علیہ السلام سے رہنمائی بھی انہی کے مقدر میں، اور یہ تو وہ ہیں کہ جن کو بدلہ اللہ کے در سے ملے گا۔ آپ نے سنا ہوگا دنیا میں وہ بڑا بہترین بدلہ دیتا ہے کہ وہ سخی ہے، وہ سرمایہ دار ہے، وہ مالدار ہے، لیکن آپ اللہ کی طرف دیکھو، نہ اس سے بڑا کوئی سخی ہے، نہ اس سے بڑا کوئی مالک ہے، لیکن فرمایا کہ مومن وہ خوش نصیب ہیں جو اس در کی نوکری کر کے اس رب سے اجرت لیتے ہیں۔ لہم اجرہم عند ربہم، ایک اور مقام میں فرمایا من آمن باللہ والیوم الاخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، ایک اور مقام میں فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم، ایک اور مقام میں فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ۔ رب العالمین نے فرمایا سارے دنیا میں محنت کرتے ہیں، سارے نوکری دیتے ہیں، سارے ڈیوٹی بھرتے ہیں، سارے خدمت کرتے ہیں، کوئی کس کے لیے، کوئی کس کے لیے، کس کو بدلہ کہیں سے ملنا ہے، کس کو بدلہ کہیں سے ملنا ہے، لیکن سارے دنیا میں آپ کو مومن بڑا عظیم نظر آئے گا کہ اللہ کے در کا نوکر ہے، اللہ کے در کا چاکر ہے، اللہ کی رضا کے لیے زندگی میں محنت کرتا ہے۔ اب اس کی ہی خوش نصیبی ہے کہ اس کو اللہ کے در سے بدلہ ملنا ہے، اور فرمایا سب سے بڑا بدلہ اگر کسی کو ملنا ہے، اسی کو ملنا ہے جو اللہ کے در کا نوکر اور مومن ہے۔ نعم اجر العاملین ونعم اجر العاملین، رب تعالیٰ فرماتے ہیں سارے محنت کرتے ہیں، لیکن سنو سب سے بہترین بدلہ ان کو ملنا ہے جو اللہ کے در کے نوکر ہیں، جو مومن بن کے زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ انہیں سب سے بڑا بہترین بدلہ دے گا۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، جو مومن ہیں اللہ انہیں کئی گنا ان کا بدلہ بڑھا چڑھا کے دے گا۔ وسنزید المحسنین، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم مومنین کو ان کی کمائیوں کا بڑا بڑھا چڑھا کے بدلہ دیں گے۔ عند لہم اجر عظیم، اللہ کے ہاں ان کا بڑا بہترین بدلہ موجود ہے۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، جو مومن ہیں جن کی زندگی اللہ کی رضا کے راستے پہ بسر ہوتی ہے، اتنے خوش نصیب ہیں، دنیا کے در سے نہیں اللہ کے در سے، اور اس در سے بھی بڑا بڑھا چڑھا کے انہیں بڑا بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، فرمایا مومنین کو قریب اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دیں گے۔ والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، طور سینا کی قسم، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت پیدا کیا، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ،
لیکن یہ نافرمانیاں کر کے پھر اسفل السافلین میں شامل ہو گیا، بدترین میں شامل ہو گیا۔ لیکن الا الذین آمنوا، ان میں سے جو سچے مومن بنے، ایمان والے بنے، وعملوا الصالحات، نیکی کرتے رہے، فلہم اجر غیر ممنون، انہیں اتنا بڑا اجر دیں گے کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ یہاں پہ کسی نے کمایا ہے، لیکن یہ کہ وہ کہتا ہے کہ کمایا تو بہت ہے لیکن پھر بھی کماؤں، اگر بیٹھ کے کھاؤں گا ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں یہی کمائی ہے۔ چلو اگر بہت کچھ کما لیا گیا، بہت کچھ، تو پھر یہ خیال آتا ہے کہ اس کے خاندان، 2 خاندانوں تک، 3 خاندانوں تک، ان کے 7 پشتوں تک یہ مال چلتا رہے گا، 10 پشتوں تک، 20 پشتوں تک، پھر بھی خاتمہ ہے۔ لیکن فرمایا کہ جو اللہ کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ پاک نے ان کے لیے ایسا اجر رکھا ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ وَيَبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ فرمایا یہ قرآن المومنین کو خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، تمہاری کمائی کا بدلہ جو تمہیں ملنا ہے وہ سب سے بہتر ہے، سب سے بڑا ہے۔ وَيَبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، سب سے بہترین کمائی مومنین کی ہے جو ان کو اللہ کی طرف سے ملنی ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس نے آخرت کا ارادہ کیا، فَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اسی کے لیے محنت کرتا رہا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور یہ مومن بھی ہے، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ رب العالمین فرماتے ہیں سب سے بڑی اگر کسی کی کمائی کی قدر کی گئی ہے تو وہ ان لوگوں کی، انہوں نے اللہ کے لیے کی، وہ سب سے بڑا قدردان ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن جو اللہ کے لیے نیکی کرتے، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، ان کی نیکیوں کی کبھی بے قدری نہیں کی جائے گی۔ سب سے غفور شکور، فرمایا کہ سب سے بڑی قدردان ذات، آپ کے ذہن میں سوال ہے نا، سب سے بڑا قدردان کون ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے کہ سب سے بڑا قدردان اللہ ہے۔ اِذَا أَعْطَانِي مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اتنا بڑا قدردان کہ محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی اس کی طرف چل کر جائے وہ دوڑ کر استقبال کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس قدردان رب کے لیے جو محنت کرتے ہیں، سنو سب سے بہترین کمائی ان لوگوں کی ہے۔ میں بات کو کاٹنا نہیں چاہتا لیکن آپ کو یہ چیزیں بتاتا جاؤں کہ یہ چیزیں، یہ اعلان قرآن کیوں کر رہا ہے؟ ہمیں بتانے کے لیے آپ سب کماتے ہو، معاشرے کا ہر فرد کمائی کرتا ہے، ہر مرد ہر عورت کمائی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن دیکھو کہ آپ یہ جو کماتے ہو، یہ جو محنت کرتے ہو، اس کا منافع کو کتنا ملے گا، کب تک ملے گا؟ اور دوسری طرف اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ سے وفاداری، اپنے مالک کی خوشی والا راستہ، رضامندی والا راستہ۔ فرمایا کہ اس طرف کی کمائی کی طرف آپ توجہ نہیں دیتے جس در سے اتنا اجر ملتا ہے کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے، یہ قرآن اعلانات کر کے ہمیں توجہ دلا رہا ہے کہ آؤ مومن بن جاؤ اور اللہ کے لیے محنت کرنا شروع کر دو۔ قرآن فرماتا ہے کہ دنیا میں جتنے کماتے ہو مثالیں ملتی ہیں، ان کانوں سے سننے کے لیے، ان آنکھوں سے دیکھنے کے لیے، کئی جگہوں پر فلاں نے فلاں کے ساتھ بڑی وفا کی لیکن اس نے قدر نہیں کی، مثالیں ملتی ہے۔ اس نے تو اس کے لیے پوری حیاتی کھپا دی لیکن اس نے کوئی قدر نہ کی۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ اللہ کے لیے کسی نے سب کچھ کھپا دیا ہو اور اس کی در سے کچھ نہ ملا ہو؟ کہ قرآن اعلان کر کے بتا رہا ہے دنیا میں بیسیوں مثالیں ملیں گی دھوکے کی، لیکن جنہوں نے اللہ کے لیے کمایا مالک اجر دے گا، بڑھا چڑھا کے دے گا۔ یہ تسلی رکھو کہ یہ واحد در ہے کہ یہاں کمانے والوں کی اس مالک کی خوشنودگی کے لیے مومن بن کے زندگی بسر کرنے والوں کی اتنی خوش قسمتی ہے کہ ان کی کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، ایک اور مقام بے قرآن فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ایک اور مقام بے قرآن فَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ایک اور مقام بے قرآن وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، ایک اور مقام پر قرآن إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ۔ فرمایا کہ اللہ تو وہ ہے، تسلی رکھو ذرے برابر بھی کوئی نیکی اس کے لیے کرو گے بڑھا چڑھا کے دے گا، کبھی ضائع نہیں کرے گا۔
اور فرمایا اس لیے اعلان میں خوشخبری ہے مومنین کے لیے جو اتنی عظیم کمائی کرتے ہیں، ایسے عظیم راستے پہ چل پڑے ہیں جنہیں کبھی دھوکہ نہیں ملنا، کبھی ان کی کمائی ان کے لیے غیر منافع ثابت نہیں ہوگی۔ فرمایا یہ ہے مومن کی شان۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ مومن کی شان ہے، میں رب اعلان کرتا ہوں میں ان سے راضی ہوں۔ اگر کبھی بیوی کو میاں کہے بیوی جی میں آپ سے بڑا خوش ہوں، وہ بیوی کتنی خوش ہوتی ہے، بلکہ صبح کو اپنی ماں اپنے بہن بھائیوں کو کہتی ہے میرے شوہر بڑے اچھے، انہوں نے رات مجھے یہ کہا۔ اگر کسی شوہر کو اس کے بیوی کہے، گھر والے کہے آپ حضرت بڑے اچھے، ہم آپ سے خوش ہیں، وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ دو دوست آپس میں ایک دوسرے کو کہیں، ایک کسٹمر کسی تاجر کو کہے، تاجر جہاں سے ہمیں کوئی یہ کہیں کہ میں حضرت آپ سے بڑا خوش ہوں، بڑا مطمئن ہوں، ہم یہ کلمات سن کر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ مومن تو وہ ہیں کہ جنہیں عرش والا کہتا ہے مومنوں میں تم سے خوش ہو۔ کوئی ترازو ہی نہیں کہ ان کلمات کا وزن کیا جائے، یہ کلمات اتنے بڑے ہیں، یہ ساری عظمتیں بتائی جا رہی ہیں ان مومنین کی۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کلمہ پڑھنے والوں آ جاؤ، اس صف میں صحیح نمونے کھڑے ہو جاؤ، اپنے آپ کو صحیح نمونے سے مومن بنا دو کہ یہ مومن کی شان ہے کہ اللہ پاک فرماتے سنو میں ان سے خوش ہوں، میں ان سے راضی ہوں، اور میں انہیں اتنا نوازوں گا کہ یہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ فرمایا کہ یہ مومن کی شان ہے کہ رب تعالیٰ فرماتے سنو، جیسے دنیا میں ہوتے ہیں کامیابی، کامرانی، عزت، تعظیم، توقیر، کوئی کسی کو کہے حضرت میں آپ کے دکھ سکھ کا ساتھی ہوں، میں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اگر کسی عزت ماں بڑی شخصیت نے یہ کلمات کہے تو انسان بڑا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری بھی بڑی سپورٹ ہے، میرا بھی کوئی بہت بڑا حامی ہے۔ لیکن فرمایا سنو یہ مومن کی شان ہے کہ رب تعالیٰ کہتا ہے کہ مومن سن میں رب تیرے ساتھ ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایک اور مقام بے قرآن فرمایا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ ایک اور مقام بے قرآن فرمایا وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ ایک اور مقام پر قرآن فرمایا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ایک اور مقام پر قرآن وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ ایک اور مقام پر قرآن وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ ایک اور مقام پر قرآن قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ جس قرآن کا ایک حرف ہی کسی کے حق میں نازل ہو جائے تو کتنی بڑی سعادت ہے، لیکن فرمایا کہ مومنین کے لیے جا بجا اعلان ہے۔ اس ساری دنیا میں، اس ساری خلق میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی خوش نصیبی اتنی بڑی کہ مولا کریم فرماتے میں اعلان کرتا ہوں، اس کا اعلان بھی بڑا اعلیٰ، لیکن کمال کی بات یہ کہ پھر اس نے اعلان بھی کیا ہے قرآن میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس قرآن کی صداقت میں کوئی شک نہیں، اور ایک جگہ پر بھی نہیں کئی جگہوں پر فرمایا سنو مومنین اتنے عظیم ہیں، معاشرے کا مومن دنیا کی نظروں میں سادہ ہو، حقیر ہو، فقیر ہو، غریب ہو، مسکین ہو، کٹی پھٹی چپلیں پہننے والا، کٹے پھٹے لباس پہننے والا، دو ٹیم کے کھانے کے لیے پریشان ہو، کوئی سلام بھی کرے یا نہ کرے، لیکن سنو جس کی زندگی میں ایمان کی دولت آ گئی وہ اتنا بڑا عظیم ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں مومنین کے ساتھ میرا رب کا ساتھ ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی مع الذین ان لوگوں کے ساتھ ہے اتقوا جو اللہ سے ڈر گئے، مومن بن گئے، والذین هم محسنون نیکیوں کے راستے پہ چل گئے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ فرمایا جو ہمارے راستے میں چلتے ہیں، نیکی کی طرف چلتے ہیں، وان اللہ لمع المحسنین، سنو ان مومنوں کے ساتھ ہماری ذات ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ فرمایا کہ سنو کسی کو کسی کے ذات پر فخر ہوگی، کسی کو کسی کے ساتھ پر فخر ہوگی، لیکن قابل فخر یہ مومن ہے کہ جس کو اللہ کا ساتھ نصیب ہو گیا۔ کوئی کسی کے رحم و کرم پر پڑتا ہے، کوئی کسی کے رحم و کرم پر پڑتا ہے، لیکن یہ مومن کی شان ہے کہ مالک اس پہ بڑا مہربان ہے۔ قوم کا مالک وڈیرا نہیں، قبیلے کا بڑا نہیں،
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وتعالی اللہ الملک الحق، جو سب سے بڑا بادشاہ ہے. وہو الخلاق العلیم، سب سے بڑا علم والا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، بڑے سے بڑے منصوبے کے لیے ایک بار کہہ دے ہو جا تو ایسے ہو جائے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر، ساری دنیا کے سمندروں کو سیاہی بناؤ، اس کی تعریف لکھنا شروع کر دو، لنفد البحر، سمندر ختم ہو جائیں. قبل ان تنفد کلمات ربی، لیکن رب کا شان ختم نہیں ہونا. ولو جینا بمثلہ مددا، ان سمندروں جتنے دوسرے سمندر لے کر آؤ، بناؤ ان کی سیاہی، یہ سیاہی ختم ہو جانی ہے لیکن ان کا شان ختم نہیں ہونا. ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنایا جائے، اللہ کا شان لکھا جائے، فرمایا اس کا شان ختم نہیں ہونا. اتنی بڑی ذات ہے لیکن فرمایا اتنا بڑا عظیم بادشاہ، ان پہ بڑا مہربان و شفیق ہے جو مومنین ہیں. کتنی بڑی بات ہے. وَقَانَ اللَّهُ بِكُمْ رَحِيمًا، مومنوں پر اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے. مومنوں سے رب العالمین کی بڑی محبت ہے. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، فرمایا کہ مومن آپس میں دوست ہوا کرتے ہیں. یامرون بالمعروف، ان کی نشانی یہ ہے کہ نیکی کی بات کرتے ہیں جہاں بھی نظر آئیں گے آپ کو. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جہاں بھی ہوں گے برائی سے منع کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے والے ہوں گے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رسول کی فرما برداری کرنے والے ہوں گے. لیکن فرمایا ان مومنین کی شان یہ ہے، اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ ان پہ بڑا مہربان ہے. یہ مومن کی شان ہے. فرمایا کہ ان پر اللہ کی رحمت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، سارے جہان میں اللہ کی رحمت سب سے زیادہ جن کے قریب ہے. رب العالمین فرماتے ہیں وہ مومن ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، قرآن کی آیات ہیں، صبح شام رات دن پہ رحمتیں برستی رہتی ہیں، پڑتی رہتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، مولا کریم نے یہاں پر بھی ان پہ رحمتیں کی ہیں لیکن مزید ان قریب ان پہ اور رحمتیں نازل ہوں گی. یہ مومن کی شان ہے. فرمایا کہ اللہ کی محبت، اللہ کا ساتھ، اللہ کی رحمت ان کے مقدر میں آئے گی. فرمایا کہ مومن کی شان ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ کون کہتے ہیں؟ اللہ. کلمات کی معنی پہ غور کریں. فرمایا کہ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم پر حق ہے. یہ کس کا حق ہے؟ اللہ پر. کون سا؟ نصر المؤمنین، کہ مومن کی ہم مدد کریں. مجھے بتاؤ ان الفاظ کی گہرائی میں کتنا بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کی مدد رب کہتا ہے کہ میرا حق ہے. وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، مولا کریم فرماتے ہیں حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہمارے اوپر حق ہے کہ مومن کہیں پھنس جائے تو ہم اس کی مدد کریں. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، مچھلی والے کو یاد کرو، یونس علیہ السلام کو یاد کرو، قوم سے نکل پڑے. کہاں ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں. اور وہیں پکارتے اللہ الہ الا انت سبحانک، اللہ تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، قوم سے نکل کر میں نے غلطی کی. اب وہاں بھی پکارتے ہیں. رب تعالیٰ فرماتے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اپنی یونس کی دعا سنی. فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے انہیں مچھلی کے پیر سے نجات دی. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اپنے پیاروں کو، ہم اپنے مومنین کی ایسے ہی مدد کرتے ہیں. کہ مومن کی شان ہے کہ اللہ کی ذات سے اعلان ہوتا ہے کہ تیری مدد ہمارا حق ہے. وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ، فرمایا مومنوں گھبراتے کیوں ہو، تمہارا مددگار تو اللہ ہے. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. قرآن کے کلمات وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، مومن دنیا میں جو تیرے دشمن ہیں اللہ انہیں جانتا ہے. وہ تیرے دشمنوں کے مقابلے میں تجھے اٹھنے کی ضرورت نہیں، تو اللہ پہ توکل کر، مالک تیرے دشمنوں کو تہیس محیس کر دے گا. قوموں کا چرواہا تھا موسیٰ علیہ السلام، عزت سے جیتا رہا.
فرعون بڑا طاقتور تھا، ڈوب کے مرا. مدد کس کی ہے بیچ میں؟ اللہ کی. خلیل اللہ تنہا اپنی جان بچا کے شہر چھوڑنے والا، عزت سے جیتا رہا، ابھی تک نام روشن ہے، قیامت تک نام روشن ہے. وقت کے اس دور کے بادشاہ خدائی کے دعوے دار ایسے تباہ ہو گئے، مولا کریم فرماتے من حیث لا یشعرون، پتہ ہی نہیں چلا. ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولیدہ، مغیرہ بڑے سردار تھے. مکہ میں ایک در یتیم رہتے تھے جنہیں محمد کریم علیہ السلام کہا جاتا تھا. دنیا میں آنے سے پہلے والد چلے گئے، چند سالوں کے ہوئے تو اماں چلی گئی، تھوڑی عمر بڑھی تو دادا چلے گئے. دنیا کی نظروں میں دیکھا جائے تو تنہا کھڑے تھے اور سامنے بڑے بڑے روسا، بڑے بڑے سردار. لیکن پوری تصویر پر جب نظر پڑتی ہے، کوئی بدر میں مرا، کوئی احد میں مرا، کسی کی میت کو تدفین کے لیے جگہ ملی یا نہ ملی، کوئی کنویں میں مردار پڑا تھا. اور محمد کریم علیہ السلام کی عظمت کے ڈنکے آج بھی قائم ہیں، قیامت تک قائم ہوں گے اور بڑھتے جائیں گے. فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مدد ہے. مالک اپنے محبوب بندوں کو، مومنین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا. فرمایا مومنوں کا سب سے بڑا مددگار اللہ ہے. واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ. اے مومنوں جان جاؤ کہ تمہاری مددگاری کرنا اللہ کا کام ہے. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. یہ مومن کی شان ہے. رب العالمین فرماتے ہیں میں تیرا مددگار ہوں. آپ سچے مومن بن کے دکھائیں، اللہ کی مدد آپ کا ساتھ دے گی. ہاں لیکن پھر بھی اگر آپ کو کہیں زندگی میں دقت پیش آئی، مومن بھی ہے، مخلص بھی ہے، آپ کو راستہ نہیں مل رہا، این ممکن ہے، اس وقت آپ یہ نہ کہیں کہ میں مومن تو بن بیٹھا، میں نے اپنے سارے ارادوں کے بوڑ دیے اس کی خوشنودگی کے لیے. نہ کھاتا اپنی مرضی سے ہوں، نہ پیتا اپنی مرضی سے ہوں، نہ چلتا پھرتا اپنی مرضی سے ہوں. میں نے اپنی انا کو ذبح کر کے اللہ کی رضا کے تابع بنا دیا. پھر بھی میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتے؟ پھر بھی میری زندگی کے یہ دکھ درد کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا کہ سن، پھر بھی تجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. تم جن دکھوں کو برا جانتا ہے، عین ممکن ہے کہ اسی میں تیرے لیے بھلائی ہو. دنیا کی مثال دے لو، ایک مہربان انسان، حالانکہ پرندوں کو پنجرے میں رکھنا اچھا کام نہیں ہے، لیکن آپ کو مجھ کو کوئی چھوٹے سے پرندے مل جائے جو ہمارے خطے کے نہیں، ہم نے ان کو ڈال دیا پنجرے کے اندر صرف اس ڈر سے کہ یہ نکلیں گے تو چیل کوے نے کھا جائیں گے. اب یہ اس پنجرے میں پڑا ہوا پرندہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ کیسا مالک ہے جس نے مجھے قید کر رکھا ہے. لیکن مجھے اس چیز کا پتہ نہیں کہ تیرے مالک نے تجھے پنجرے میں اس لیے رکھا ہے کہ تجھے ابھی رہا کرے گا تو معاشرے کے چیل اور کوے تجھے ابھی کھا جائیں گے. اس پنجرے میں پڑے ہوئے پرندے کی مثال لے کے میں نے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی ہے کہ رحمان کے سچے بندے اگر کبھی مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں اور اللہ کی مدد اترتی ہوئی نہیں دیکھتے تو اس وقت بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے. ممکن ہے کہ ہم جس کو مصیبت جانتے ہوں اللہ پاک نے اسی میں اچھائی رکھ دی ہو. فرمایا کہ یہ مومن کی شان ہے کہ ان کا مددگار کون ہے؟ اللہ رب العالمین. فرمایا کہ یہ مومن کی شان ہے کہ ان سے اللہ کی محبت ہے. ان اللہ یحب المحسنین. ایک اور مقام پہ فرمایا واللہ یحب المحسنین. ایک اور مقام پہ فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین. ایک اور مقام پہ فرمایا فإن اللہ یحب المؤمنین. ایک اور مقام پہ فرمایا ان اللہ یحب المقسطین. ایک اور مقام پہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین. ایک اور مقام پہ فرمایا واللہ یحب المطہرین. ساری دنیا میں، سارے جہان میں، ساری دنیا میں سب سے بڑے خوش نصیب یہ مومن لوگ ہیں کہ جن سے رب العالمین کی محبت ہے. اتنی بڑی محبت ہے، مثالیں ملتی ہیں، مثالیں بی بی سیوں ملتی ہے. اللہ کو مومن اتنے پیارے ہیں کہ قرآن پڑھو، قرآن کا کثیر حصہ مالک نے مومنین کی باتوں پر قائم کیا ہوا ہے. ابھی تو قرآن ہے لیکن گہرائی میں جائیں اللہ نے اپنے پیاروں کی باتوں کو قرآن بنا دیا. کہا تو آدم علیہ السلام نے تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لیکن اس وقت یہ قرآن ہے. کہا تو نوح علیہ السلام نے دا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. جملے نوح کے تھے لیکن اب قرآن ہے. رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی.
جملے تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے تھے، لیکن اس وقت یہ قرآن کے پڑھتے جائیے قرآن. قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلًا صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجًا صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا. کلمات تو محمد کریم علیہ السلام کے تھے، لیکن اس وقت قرآن کے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، وارث عطا فرما. کلمات تو زکریا کے تھے، لیکن اس وقت قرآن کے. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ. کلمات تو عیسیٰ علیہ السلام کے تھے، لیکن اس وقت قرآن کے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. کلمات تو شعیب علیہ السلام کے، ہود علیہ السلام کے. آپ کبھی قرآن کو پڑھ کر دیکھیں، کثیر حصہ قرآن کا لوگوں کی باتوں پر مبنی ہے. شعیب نے کہا، زکریا نے کہا، صالح نے کہا علیہم الصلاۃ والتسلیم. آپ مجھے بتاؤ کیا یہ محبت نہیں کہ جن کی باتوں کو اللہ نے قرآن بنا دیا، جن کا تذکرہ قرآن بن گیا. اور بڑی کمال درجے کی بات ہے، صرف تذکرے ہی نہیں، تذکرے ایسے تذکرے کہ جن سے اللہ کی محبت ٹپک رہی ہے. قرآن میں ہزاروں اسباق ہیں، دروس ہیں. ایک آیت کو اگر 1000 مرتبہ پڑھے، یقین جانے اس میں ایک پلس کر کے 1001 مرتبہ پڑھے تو اس بار آپ کو پھر وہاں سے نیا سبق ملے گا. اتنا بڑا گہرا کتاب ہے. مالک نے تذکرے کے دنیا کو پیغام ہے، جو میرے بن جاتے ہیں ان کا تذکرہ قرآن بن جاتا ہے. اور قرآن میں کس طرح غور کریں، کیسی محبت. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اگر ہم میں سے کوئی کہے اللہ تو کیسے زندہ کرتا ہے، یہ جملہ کفر بن جائے. لیکن یہ بندے ہیں کہتے ہیں کیف تحیی الموتیٰ، تو کیسے زندہ کرتا ہے. لیکن شان یہ ہے کہ اللہ کا کوئی غصہ نہیں. آگے سے جواب ملا اولم تؤمن، ابراہیم کیا ایمان نہیں رکھتے؟ کہا بلا ایمان تو رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، دل کے اطمینان کے لیے پوچھ لیا گیا. اب دل کے اطمینان کے لیے اللہ کے اس فیصلے پر سوال کتنی بڑی بات ہے. لیکن مولا کریم نے کوئی غصہ نہیں کیا. کہا کہ ابراہیم ٹھیک ہے، اگر تو یہ سوال کرتا ہے تو 4 پرندے پکڑ، ذبح کر، ٹکڑے ٹکڑے کر کے 4 پہاڑوں پہ رکھ لے، پھر تو ان کو پکار، وہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے. تذکرہ ہی نہیں، کتنی محبت کا تذکرہ. بندہ کہتا ہے اللہ تو کیسے زندہ کرتا ہے. نہ رب نے غصہ کیا، نہ مالک نے ناراض بھی دکھایا. کہا کہ خلیل تم کر کے دیکھ، ہم کیسے زندہ کرتے ہیں. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. وہ بندہ جو بستی سے گزرا، کون ہے؟ نبی عزیر علیہ السلام. بستی سے گزرے، بڑی پرانی بستی گر چکی ہے، سال ہا سال گزر چکے ہیں، زمین بوس ہو چکی. اللہ کے نبی کی نظریں زر اس بستی پر پڑی. زبان پہ کلمات کون سے آئے؟ اَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ انہیں کیسے زندہ کرے گا. 2 منٹ کے لیے سوچو، یہ کلمہ کوئی کفریہ جملہ ہے. اگر ہم میں سے کوئی کہنے اللہ سے کیسے زندہ کرے گا، اگر ہم اپنے ذہنوں سے ان کلمات کو دہرائیں تو کتنے بڑے کلمات ہیں. لیکن ان کا تذکرہ مالک نے کتنے بڑے شان سے کیا گیا. ان کے ذہن میں سوال آیا اللہ کیسے زندہ کرتا ہے. یہ سوچ کر سو گئے، یہ سوچ کر سو گئے. اللہ نے کوئی غصہ نہیں دکھایا، نیند دے دی. قرآن کہتا ہے 100 سال سوئے رہے، 100 سال کے بعد اٹھے. پوچھا کم لبس، کتنی دیر یہاں سوئے ہو؟ کہتے ہیں لبست یومن او بعد یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ. کہا اچھا بل لبست 100 عام، آپ تو 100 سال یہاں سوئے تھے. یقین نہیں آئے تو دیکھ وانظر الی طعامک و شرابک، یہ طرح کھانا پینا جو تو ساتھ لے کے چل رہا تھا عزیر، اس طرف دیکھ لم یتسنہ، یہ ویسا ہی پڑھا ہے. وانظر الی حمارک، اپنے سواری کے گدھے کی طرف دیکھ، وہ تو ختم ہو چکا ہے، ملیا میٹ ہو چکا ہے. ہمارے عزیر تو نے یہ سوال کیا کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے، دیکھ اس گدھے کی طرف. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ،
ہم یہ آیتیں یہ نشانیاں تجھے دکھاتے ہیں وَانظُرِ إِلَى الْعِظَامِ 100 سال پڑی ہوئی پرانی ہڈیوں کو دیکھ کیف ننشدھا لحما ہم اس پہ کیسے تیری نظروں کے سامنے گوشت چاڑتے ہیں کیسے ہم اسے تیار کرتے ہیں جب بن گیا فرمایا کہ عزیر ہم نے اس لیے کیا کہ تجھے پتا چلے کہ ہم ہر چیز پر قادر ہیں صرف تذکرہ ہی نہیں کتنی محبتوں والا تذکرہ ہے بندہ پرانی بسی دیکھ کے کہے کہ یہ کیسے زندہ ہوگی اللہ کو غصہ نہیں آیا اللہ ناراض نہیں ہوئے اللہ نے ایک مثال دے دی بلکہ اس سے بھی بڑی مثال زکریا علیہ السلام دعائیں مانگتے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اللہ مجھے اولاد عطا فرما دنیا میں مجھے تنہا نہ رکھ کبھی کہتے ہیں رب حب لی من الصالحین اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے اتنے میں جبریل امین آیا کہا یا زکریا اے زکریا میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں انا نبشرک بغلام تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں اسمہ یحییٰ جن کا نام یحییٰ ہوگا اب یہی زکریا ہے جنہیں دعائیں کرتے بڑا وقت ہوا تھا آج دعائیں قبول ہو گئی جبریل آ گیا اللہ کی طرف سے نمائندہ فرشتہ آ گیا اس نے کہا کہ تجھے بیٹا ہے اس کا نام بھی ہم زکریا رکھ لیتے اب دعائیں کرنے والا خود کہتا ہے رب انا یکون لی غلام اللہ یہ مجھے کیسے بیٹا ہوگا وَقَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا میری بیوی تو بانج ہو گئی وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا میں تو بڑا سخت بوڑھا ہو چکا ہوں میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہڈیاں کمزور ہو گئی محبتوں کا انداز دیکھو سامنے جواب یہ نہیں آیا زکریا پھر مانگا کیوں جواب یہ نہیں آیا زکریا پھر سوال کیوں کیا یہ بھی نہیں کہا گیا کہ زکریا اللہ کے امر کے سامنے ایسے کرتے ہو کوئی غصہ نہیں تذکرے بھی یہ بڑے محبت والے جبریل امین نے کہتے ہیں قال کذالک زکریا یہ تیرے رب کا حکم ہے قال ربک هو علی حی تیرا رب کہتا ہے یہ میرے اوپر آسان ہے یہ تو پھر بھی میاں بیوی ہیں ہم نے آپ کو تو اس سے پیدا کیا جو دور تھا آپ کا نام و نشان نہیں تھا محبتیں اب اتنی وضاحت کے بعد زکریا علیہ السلام چپ ہو جاتے قرآن کہتا ہے پھر بھی چپ نہیں ہوئے اب یہ وہ بندہ ہے جو دعائیں مانگتا تھا اللہ بیٹا دے اب بیٹے کی خوشخبری آئی ہے اب یہ بندہ کہتا ہے اب کیسے ہوگا میں بوڑھا بیوی بوڑھی اللہ کو کوئی غصہ نہیں آیا مزید آگے ایسی بات کر دی قال رب اجعل لی آیہ اللہ اگر واقعی مجھے بیٹا ہوگا تو مجھے نشانی بتائے یہ نہیں کہا کہ مانگا تھا اب گھر بیٹھ کے بشارت دیئے اوپر سے سوال پھر یہ نشانیاں رب اجعل لی آیہ نشانیاں کوئی غصہ نہیں قال آیتوں کا اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ کہا کہ نشانی یہ ہے کہ 3 دنوں تک باوجود تندرستی کے آپ بات نہیں کر سکیں گے آپ کو کر چکا قرآن تذکرہ ہے اصحاب کہف کا اصحاب الاخدود کا جادوگران موسیٰ علیہ السلام کے دور کے جادوگروں کا آسیہ کا نیکوں کا یہ کیسے عظیم لوگ ہیں کہ جن کے تذکرے جن کے نام جن کے کلمات آج قرآن کا حصہ ہے یہ سبق دے رہے ہیں کہ جب مومن صحیح نمونے سے مومن بن جائے تو اس کی شان اتنی بڑی ہو جاتی ہے اللہ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کے تذکروں کو مولا اپنے قرآن میں شامل کر دیتے ہیں فرمایا یہ مومن کی شان ہے یہ مومن کے لیے ہی سعادت ہے کہ محمد کریم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کیا کہا جائے وَقْفِ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ مکے میں مدینے میں عرب میں حجاز میں بڑے بڑے سرمایہ دار مالدار بڑے بڑے ناموں والے بڑی بڑی شخصیات کے لیکن یہ مومن کی شان ہے کہ قرآن اتر کے محمد کریم علیہ السلام کے پاس جبریل قرآن لاتا ہے وَقْفِ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ اے محمد کریم علیہ السلام آپ کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام ملا ہے کہ مومنوں کے لیے اپنے آپ کو نرم کر دے مومنوں کے لیے اپنے مزاج میں نرمی پیدا کریں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا اللہ کا قرآن سورہ مریم بالغ فرماتا ہے یہ مومن کی شان ہے کہ ان کے لیے ہم لوگوں کی دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں یہ مومن کی شان ہے رب بھی محبت کرتا ہے محمد کریم علیہ السلام کے دل میں بھی محبت ڈال دی گئی
ڈال دی گئی نا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ مومن کی شان ہے کہ محمد کریم علیہ السلام بھی ان پہ بڑے مہربان ہیں۔ مومن کو تکلیف ہو جائے تو محمد کریم علیہ السلام نہیں دیکھ سکتے۔ مومن اللہ کو بھی پیارا، مومن اللہ کے رسول کو بھی پیارا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے کہ مومن کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں۔ ساری قوم موسیٰ علیہ السلام کی دشمن ہے، لیکن اسی کی محبت اللہ نے دلوں میں ڈال دی، فرعون کی نفرت بٹھا دی۔ وہ یاد کرو کربلا کی تاریخ، 72 خاندان کے افراد لے کے گیا، سارے شہید کر دیے گئے، سوائے ایک بیمار کے دنیا کی نظروں میں کمزور تھا، جو 72 کمزور بنا کے مارے گئے۔ دنیا آج بھی ان سے محبت کرتی ہے، جو حکمران بن کے بیٹھے تھے ان کے دلوں میں کوئی محبت نہیں۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو رحمان کے سچے بندے بیٹھتے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے لوگوں کی دلوں میں محبت بٹھاتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ فرمایا بندے کیا، اللہ پاک فرشتوں کے دلوں میں۔ اب حدیث کی طرف جاتے ہیں تو موضوع بڑا طویل ہو جاتا ہے۔ محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی یہ شان ہے، مسجد میں بیٹھے اللہ کے فرشتے آسمانوں سے اتر کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ مسجد میں بیٹھا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، پڑھے گا، پڑھ چکا ہے، انتظار اللہ کے گھر میں، اس کے گرد فرشتے آ گئے، فرشتوں کو بتایا گیا کہ اس کے لیے دعا کر، اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر، اللہ اس کے بخشش فرما دے، اللہم توب علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول فرما۔ فرمایا یہ مومن کی شان ہے، یہ چلتا ہے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اپنے پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھاؤ۔ یہ مومن کی شان ہے کہ اس کے گھروں میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی قرآن پڑھ رہا ہے، اوپر سے بادل آیا، بادل قریب ہوتا گیا، اس کے قریب گھوڑا تھا، اچھلنے لگا، صحابی نے تلاوت روک لی۔ صبح ہی نبی کریم السلام کی بارگاہ رسالت میں پہنچا، اللہ کے حبیب رات میں قرآن پڑھ رہا تھا، لیکن عجیب منظر میں نے دیکھا۔ آپ نے فرمایا یہ کوئی اور عجیب بات نہیں تھی، یہ اللہ کی رحمت تھی، اللہ کے فرشتے تھے۔ اگر تو صبح تک پڑھتا رہتا فرشتے تیرے گھر کے صحن میں تجھے نظر آتے۔ یقین جانے ان آنکھوں میں اللہ نے وہ طاقت نہیں رکھی، انسان کو اتنی صلاحیت دی کہ انسان بہک نہ جائے۔ اگر ان آنکھوں میں آج صلاحیت ہوتی، یہ مسجدیں فرشتوں سے بھری ہوئی ہیں، ہم آتے ہیں دروازوں پر فرشتے بیٹھے ہیں، مومن راستوں پر چلتے ہیں، ان شہر کی گلیوں میں، ان راستوں میں اللہ کے فرشتوں نے پر بچھائے ہوئے ہیں۔ اگر کتب حدیث کو پڑھا جائے تو اس معاشرے میں انسانوں سے زیادہ فرشتوں کی تعداد ہے جو مومنین کے لیے رحمت بن کر دنیا میں اتر چکے ہیں۔ بدر میں گئے تو مدد کے لیے اترے، براستوں بازاروں میں گزرے تو ان کے لیے رحمت بن کر۔ فرمایا یہ مومن کی شان ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ یہ مومن ہی یہ خلق میں وہ واحد کہ اس کے لیے کبھی کبھار گناہ ہو جائے تو فرمایا اس کے لیے گناہ بھی فائدے مند ہے، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ پوری کوشش کی، انسان تھا، غلطی سے دیکھ لیا، غلطی سے سن لیا، غلطی سے بول لیا، لیکن فرمایا کہ مومن ہمیں اتنا محبوب ہے، اتنا پیارا ہے کہ گناہ ہو گیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کے دل میں دکھ ہوا کہ یار کیوں میں نے یہ کام کیا، وقتی عارضی چسکے کے لیے میں نے اتنے بڑے بادشاہ کو ناراض کر دیا۔ اس نے توبہ کی۔ فرمایا مومن کا شان یہ ہے کہ ہم اس کے گناہ کو پھر نیکی بنا دیتے ہیں، کہ اس نے کوتاہی تھی لیکن شان اس کا یہ ہے کہ ہم اس کی کوتاہی کو نیکی بنا دیتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، رحمان کے بندے، الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو زمین پر بڑے عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے الجھتے نہیں، جو کیا انہوں نے کیا، سلام کر کے راستہ لے کے نکل پڑے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، راتیں کرتی ہیں رکوع سجود میں مسلوں پر۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں جہنم سے اب امان میں رکھنا۔ ان عذابها کان غراما، اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، بڑا برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کبھی کسی جان کو تکلیف نہیں پہنچاتے، قتل نہیں کرتے۔ وَلَا يَزْنُونَ، کبھی بدکاری نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا،
اگر انہوں نے یہ کام کیے ان مومنین میں سے کسی نے تو ان کے لیے گناہ ہے یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، ان کے لیے یہ گناہ ڈبل بنے گا وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اس کے بدلے میں یہ سزا پائیں گے۔ لیکن آگے فرمایا إِلَّا مَنْ تَابَ، لیکن ان مومنین میں سے جن سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، فی الفورت چار ڈال دیئے، من تابا، توبہ کر لی، وآمن، صحیح نمونے سے پھر اپنے ایمان کو بحال کیا، وعمل عملا صالحا، پھر نیکیوں میں لگ گئے، فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ مومن وہ ہیں کہ ان کے کیے ہوئے گناہوں کو بھی ہم نیکی بنا دیتے ہیں۔ سورہ فرقان ہے 19واں پارہ سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے، فرمایا کہ یہ مومن کی شان ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ قرآن ہے قرآن، اللہ پاک فرماتے دنیا میں جو مومن بن گئے، الذین آمنوا، جنہوں نے صحیح نمونے سے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، نیکیوں میں زندگی کھپا دی، طوبی لہم، میں رب اعلان کرتا ہوں میری طرف سے انہیں خوشخبری ہے۔ یہ مومن کی شان ہے، کوئی پڑوسی خوشخبری نہیں دے رہا کہ دنیا کا کوئی انسان نہیں، اللہ خوشخبری دے رہا ہے، اور صرف خود نے خوشخبری نہیں دی، فرمایا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور سرداروں کے سردار، اماموں کے امام، نبیوں کے نبی محمد کریم علیہ السلام، وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، آپ بھی نیکوکاروں کو میری طرف سے خوشخبری دے دے۔ کئی فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے محمد کریم علیہ السلام یہ مومنوں کی شان ہے، اس قرآن کے ذریعے مومنین کو بشارت دے دے۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، وہ مومن جو اللہ کے لیے عاجزین کا ساری اختیار کرتے ہیں، مجھ رحمان کی طرف سے ان کو بشارت دے دے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جو رب کو یاد کر کے اپنے دلوں پہ کپ کپی کا عالم طاری کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اے محمد کریم علیہ السلام جو مومن بنے ہیں میری طرف سے آپ انہیں خوشخبری دے دیں۔ یہ مومن کی شان ہے۔ تو فرمایا اکیلے محمد کریم علیہ السلام نہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو سچے مومن بنتے ہیں جنہوں نے اپنے مالک سے تعلق مضبوط کیا، قالوا ربنا اللہ، جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ، ثم استقاموا، اس طرح اس وفاداری میں ڈٹ گئے، نہ سردی کی نہ گرمی کی کسی چیز کی فکر نہ کی، انہیں نظر نہیں آتا لیکن حقیقت یہ ہے قرآن فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان گلیوں میں، ان جھوپڑیوں میں، ان گھروں میں، ان آبادیوں میں، ان مسجدوں میں ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا تحزنوا، تجھے دکھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ہم فرشتے بھی تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ یہ مومن کی شان ہے، اللہ بھی بشارت دیتا ہے، محمد کریم علیہ السلام بھی بشارت دیتے ہیں، فرمایا ہم نے فرشتوں کی ذمہ داری لگا دی ہے، اور حدیثوں کی طرف جاتے ہیں تو بڑی بیسیوں میں ظالم ملتی ہے کہ حضرت نے فرمایا کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کی طرف چل پڑا، جا رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں، اسے دیکھنے کی یہ صلاحیت ہی نہیں، اسے سامنے فرشتہ آیا، دیکھا یہ اللہ کی رضا کے لیے فلاں بسی کی طرف جا رہا ہے، فرشتے نے اس کو بھی بشارت دے دی، فرمایا کہ یہ مومن کی شان، اللہ بھی اسے بشارت دے، اس کا رسول بھی انہیں بشارت دے، فرشتے بھی انہیں بشارت دے، فرمایا پورے جہان میں کامیابی، ساری دنیا بھاگتی ہے کامیابی کامیابی کامیابی، فرمایا کہ ایک ہی طبقے کو نصیب ہونی ہے جو مومنین کا طبقہ ہے، قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے، اولئک هم المفلحون واولئک هم المفلحون، فرمایا سب سے بڑا کوئی کامیاب ہے تو مومن ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ کا قرآن سورہ توبہ، فرمایا مومنین سے اللہ نے جان بھی لے لی، ان کے مال بھی لے لیے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، ان کے بدلے میں انہیں جنت دے دی۔ یہ مومنین کرتے کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں، کھپا دیتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، جہادوں کے میدان تک چلے جاتے ہیں، جانوں تک کی پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا ایسے بندوں کے لیے قرآن بھی گواہ ہے، اگلی کتابیں بھی گواہ ہے، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ، اے محمد کریم علیہ السلام ایسے لوگوں کو خوشخبری دے کہ ان کی تجارت بڑی عظیم ہے،
کتنی عظیم ہے. آگے فرمایا کہ اولئک هم الفائزون، یہی سب سے بڑے کامیاب ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فرمایا سب سے بڑی کامیابی اس ساری دنیا میں کن کے مقدر میں آئی؟ جو مومن ہے، اللہ رسول کے فرما بردار ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جنہوں نے اللہ کی سنی، اللہ کے رسول کی سنی، ان کی فرما برداری کی. وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ڈر گئے. وَيَتَّقْهِ، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، زندگی ڈر کر بسر کی. فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی سب سے بڑے کامیاب ہیں. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ. فرمایا سنو، جنتی جہنمی قطعاً طور پر برابر نہیں ہے. واصحاب الجنۃ هم الفائزون، جو سب سے بڑے کامیاب ہیں، کامران ہیں، وہی ہیں جو مومنین ہیں. احساس فرمایا کہ سب سے بڑا اس پوری دنیا میں، پورے جہان میں عظیم ترین انسان ہے تو وہ مومن ہے. قرآن بھی اسی کے لیے حقیقی نمونے سے رحمت کے، ہدایت کے، سرچشمہ ہدایت کے، بحر ہدایت کے، قرآن کے ہدایت کے سمندر سے صحیح نمونے سے سیراب ہونے والا مومن ہی ہے. ساری دنیا میں کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن فرمایا کہ محمد کریم علیہ السلام کی ہدایت کے سمندر سے سیراب ہونے والے مومن ہی ہیں. فرمایا ساری دنیا میں ایک مومن ہی ہے جس کی اصلاح رب خود کرتا ہے. فرمایا کہ سب سے بڑی خوش نصیبی اس مومن کی ہے جو اللہ کے لیے کماتا ہے، اللہ اس کو بڑا بہترین بدلہ دے گا. فرمایا یہ مومن کی سعادت ہے کہ اللہ کریم اس کی محنت کو کبھی گھٹائے گا نہیں، بڑھا چڑھا کے بڑا بہترین بدلہ دے گا. فرمایا یہ مومن کی شان ہے کہ مالک اعلان کرتا ہے کہ میں سے راضی ہو گیا. فرمایا کہ یہ مومن کی شان ہے اللہ سے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ کی رحمتیں اور ساتھ اس کا ہمیشہ ساتھ دیتی ہے. اور فرمایا کہ یہ مومن کی شان ہے، اس کا مولا، اس کا مددگار سب سے بڑا اللہ رب العالمین ہے. فرمایا کہ یہ مومن کی شان ہے کہ اللہ کی رحمتیں اسی کو نصیب ہوتی ہے. یہ مومن کی شان ہے کہ اس کی ہر ادا اللہ کو پیاری ہے، اتنی پیاری کہ ان کے تذکروں کو مالک نے قرآن بنا دیا. یہ مومن کی شان ہے، اللہ خود بھی محبت کرتا ہے، اپنے حبیب کو بھی کہا حبیب اپنے دل میں مومنوں کی محبت بٹھائیں. مالک نے فرشتوں کو پابند کیا کہ آپ مومنوں کے ساتھ محبت رکھیں. فرمایا یہ مومن کی شان ہے کہ مومن سے کبھی خطا ہو جائے، دل سے توبہ کر لے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکی بنا دیتا ہے. فرمایا مومن ہی وہ خوش نصیب ہے، سب سے سچی ذات جو اللہ کی ہے وہ اسے خوشخبری دیتی ہے. کہ مومن کی شان ہے کہ محمد کریم علیہ السلام خوشخبری دیتے ہیں. کہ مومن کی شان ہے اسے نظر نہیں آتا، ان شہروں ان گلیوں میں فرشتے اتر کر انہیں خوشخبری دیتے ہیں. فرمایا یہ مومن کی شان ہے، سب سے سچا کتاب قرآن گواہ ہے، سب سے بڑا کامیاب طبقہ اگر کوئی ہے تو مومنین کا ہے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم سب کو صحیح نمونے سے مومن بنائے، ایمان کے ان اداؤں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.